ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یعنی ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب اسی ماہ مقدس میں لوح محفوظ پر اتاری گئی، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 برس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل قرآن مجید نازل ہوا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 1 یا 3 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ہاں مقام خاص حاصل کیا، یعنی ان پر صحائف کا نزول ہوا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 8 یا 12 تاریخ کو داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 12 یا 13 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو وہ مشہور جنگ ہوئی کہ جو جنگ بدر کے نام سے منسوب ہے، جس میں مسلمانوں کی 313 تعداد تھی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 21 تاریخ کو اسلام اپنے جرأت مند اور بہادر خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم ہوا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں ہم نے اپنا پیارا ملک پاکستان حاصل کیا تھا۔ اسی ماہ مقدس میں جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سناتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو مکمل قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 نماز تراویح میں۔ امام شافعی رحمہ 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان مبارک کا آغاز ہونے میں صرف 1 روز باقی رہ جاتا تو آپ لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے، لوگوں تیار ہو جاؤ، رمضان مبارک آپ پہنچا، اپنے لباس صاف اور پاکیزہ پہنو اور اسم کی تعظیم و توقیر کرو، کیونکہ اس ماہ میں 1 کی 2 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو صاحب ایمان اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا، جس کے درخت ایسے لاجواب بے مثل اور بلند و بالا ہوں گے کہ جن کی مثل اس دنیا میں نہیں، اور ہر پیڑ کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کتنا بڑا ایمان والوں کو یہ اعزاز ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا۔ آج دنیا میں گھر لینا بڑا مشکل ہے، مکان بنانا بڑا مشکل ہے، زمین لینی بڑی مشکل ہے، لیکن جنت میں گھر لینا، جنت میں باغات لینے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت کے باغ عطا فرمائے، جنت کا مالک بنائے، تو اسے چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم مہینہ، عظیم ساتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔
تذکرۃ الواعظین کے صفحہ نمبر 336 میں آتا ہے کہ رمضان مبارک دوسرے رمضان مبارک تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسے ایک حج دوسرے حج، ایک جمعہ دوسرے جمعے اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان معظم کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان کے ملائکہ امت کے مصائب یاد کر کے گریہ زاری کرتی ہیں، حوریں سنگار کر کے آوازیں دیتی ہیں کہ ہے کوئی ہم سے شادی کرے، اور جنت کے دروغے رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ وہ کہتا ہے یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اور اس سے پہلے رب ذوالجلال حکم فرماتا ہے کہ اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اے خازن دوزخ دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ جنت کے دروغے سے کہا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دے، اور دوزخ کے دروغے سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دے۔ یہ ساری برکتیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر رب ذوالجلال جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام زمین پر جاؤ اور وہاں سے شیاطین کو قید کر کے سمندر میں دریا میں ڈال دو، تاکہ وہ امت محمدی علیہ السلام کو وسوسوں سے پریشان نہ کر سکے۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات فرماتا ہے کوئی حاجت مند کہ اس کی حاجت روائی کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس پر رحمتوں کا نزول کیا جائے۔ پھر افطار کے وقت رب ذوالجلال عذاب کے مستحق مجرموں کو بخش دیتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹے ہر لمحے ہزاروں مجرم آزاد ہوتے ہیں، اور جب رمضان مبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اتنے مجرم آزاد ہوتے ہیں جتنے کل مہینے میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ کتنی عظیم برکتوں والا یہ مہینہ ہے کہ ہر لمحے جو ہے عذاب کے مستحق جو مجرم ہیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹے ہر لمحے ہزاروں جو لوگ ہیں گناہ گار ان کو آزاد کیا جا رہا ہے، ان کے گناہوں کی بخشش کی جا رہی ہے، توبہ قبول کی جا رہی ہے، سوال کرنے پر جو ہے وہ اللہ کریم عطا فرما رہا ہے۔ اتنی شانوں والا یہ ماہ مبارک ہے، اس لیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت رمضان مبارک کی حقیقت پالے تو یہی تمنا کرے کاش سارا سال رمضان ہو۔ اس کی حقیقتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر اس کا اندازہ ہو جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر حقیقت کا پتہ چل جاتا تو انسان یہی تمنا کرتا کاش اس کے لیے سارا سال ہی رمضان مبارک بنا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک میں سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، اور پھر جس نے رمضان مبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح جو ابھی جو ماں ہے جب بچہ جو اس کے ہاں ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، وہ جب پیدا ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے جو روزے اول و آخر تک پابندی کے ساتھ رکھتا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن روزے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھے گا تو تب وہ گناہوں سے پاک ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھے گا تو پھر وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوگا۔ اور جب بندہ پابندی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے روزے رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جب 50,000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو روزے داروں کے سامنے نعمت خوان رکھے ہوں گے، دسترخوان رکھے ہوں گے جس سے وہ کھانا کھا رہے ہوں گے، اور دوسرے لوگ حیران ہوں گے کہ عجب بات ہے کہ ہم حساب و کتاب میں مبتلا ہیں اور یہ کھانے میں مبتلا ہیں، یہ کھانا کھا رہے ہیں، ہم حساب و کتاب میں ہیں۔ تو رب کائنات کی طرف سے جواب ہوگا کہ یہ وہ لوگ تھے جو رمضان مبارک میں روزے رکھتے تھے اور تم لوگ روزے کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے رمضان مبارک میں روزے نہیں رکھے، رمضان مبارک کی تعظیم نہیں کی، اس کے روزوں کی تعظیم نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، عذر بھی نہیں تھا، پریشانی بھی نہیں تھی، بیمار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود جان بوجھ کر تم نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے، اس لیے رب کائنات ان کو اس دن ثواب سے محروم رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے
بڑے فرمان اور بڑا اجر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدی علیہ السلام کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 2 نور عطا کیے اس لیے کہ وہ 2 اندھیروں سے بچ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نور رمضان ہے، دوسرا نور قرآن ہے۔ عرض کیا مولا وہ اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا قبر کا اندھیرا ہے، دوسرا روز آخرت کا اندھیرا ہے۔ تو جب بندہ رمضان مبارک کا روزے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید سے محبت رکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ترجمہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھتا ہے، شان نزول پڑھتا ہے، اس کے تاج و حدیث پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی برکت سے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی برکت سے، قرآن مجید کی زیارت کرنے کی برکت سے، قرآن مجید کو چومنے کی برکت سے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی برکت سے اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی برکت سے رب کائنات اس کی قبر کے اندھیرے کو بھی ختم فرما دے گا اور آخرت کے اندھیرے کو بھی، آخرت کی پریشانیوں اور مشکلوں کو بھی رب کائنات ختم فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ علامہ نور محمد صاحب علیہ الرحمہ نے معاہد رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 179 میں ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا، سارا سال وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو وہ خوشبودار کپڑے پہنتا اور نماز پڑھتا، اپنی قضا ہونے والی نمازیں بھی ادا کرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ سارا سال تو نماز نہیں پڑھتا، سارا سال تو مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مہینہ رحمت و برکت والا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے رب کائنات میرے اس عمل سے مجھے بخش دے۔ جب یہ فوت ہوا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا رب کائنات نے میری بخشش فرما دی اس وجہ سے کہ میں رمضان مبارک کی تعظیم و توقیر کیا کرتا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ سارا سال جو ہے وہ نمازیں نہ پڑھے اور رمضان مبارک میں نمازیں پڑھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ تو رمضان مبارک کی تعظیم کے تحت انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے، تو مطلب اس کا یہ نہیں لیا جا سکتا کہ سارا سال جو ہے وہ نمازیں نہ پڑھیں اور پھر رمضان مبارک میں جو ہے آ کر عبادت کرنا شروع کر دیں، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ نمازیں نہیں پڑھی تو بعد میں رمضان مبارک میں تعظیم بھی کرتا تھا، اس میں دل کھول کر عبادت بھی کرتا تھا، قضائے نمازیں بھی ادا کرتا تھا۔ ہمارا تو آج کل جو حال ہے وہ یہ ہے کہ جب مقدس راتیں آتی ہیں تو فرائض ہم قضا جو ہیں وہ ادا کرتے نہیں ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ نوافل تب فائدہ دیں گے جب ہمارے فرائض پورے ہوں گے۔ فرائض ادا کرنے کے بعد جب بندہ نوافل کی کثرت کرے گا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنا قرب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو رمضان مبارک کی تعظیم کریں، اس کا ادب کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ جو ہے اس کو بھی با جماعت جو ہے وہ ادا کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ رمضان، رمضان مبارک کی آخری رات میری امت کی بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک جب شروع ہوا، آج دوسری ساری ٹرانسمیشن ہے اور آج دوسرا روزہ ہے، اور پھر جب یہ آخری رات ہوگی تو رب کائنات جو ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کی کثیر تعداد میں جو ہے وہ بخششیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ عزیز اور محبوب رکھتے تھے۔ تو اسی طرح رب کائنات نے ہمیں 12 مہینے عطا فرمائے، اور رب کائنات کے نزدیک تمام مہینوں سے زیادہ محبوب جو مہینہ ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی خطائیں معاف کی تھیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی برکت سے 11 ماہ میں ہونے والی خطائیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی شانوں والا یہ مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے کہ اس کی وجہ سے 11 مہینے میں اگر ہم سے کوئی گناہ خطا سرزد ہو جاتے نہیں ہوئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم مہینے کی برکت سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے سچے دل سے گر گرا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے، آنکھوں سے آنسو بہائے، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر رب کائنات سے معافی مانگے۔ پھر رب کائنات سے جب شرمندہ ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر پوری توجہ کے ساتھ دل کے ساتھ جب معافی مانگے گا
تو رب کائنات اسے معافی بھی عطا فرمائے گا، اس کے جو پچھلے گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرمائے گا، اور پھر رب ذوالجلال اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔